PIA ایئر لائنز پاکستان ایئر لائنز کا کیا ایشو چل رہا ہے اس پہ بات کریں. بالکل اس کی ہم بات کرتے ہیں. قومی ایئر لائن کو ایئر کرافٹ انجینئرز اور ٹیکنیشینز کی شدید کمی کا سامنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر کرافٹ انجینئرز اور ٹیکنیشینز کی ایک بڑی تعداد یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ ایک سال کے دوران استعفے دیے گئے ہیں. بہت بڑی تعداد میں استعفے دینے والوں میں 45 انجینئرز شامل ہیں, 65 ٹیکنیشینز شامل ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ دیگر ایئر لائنز میں ملازمت کے بہتر مواقع ان کو مل رہے ہیں. قومی ایئر لائن کے شعبہ انجینئرنگ کے حکام نے انجینئرز ٹیکنیشینز کے استعفوں کی تصدیق بھی کی ہے. اس کے بعد طیاروں کی مینٹیننس پر حاضر ایئر کرافٹ انجینئرز اور ٹیکنیشینز کا کام دگنا ہو گیا ہے. 40 مزید ایئر کرافٹ انجینئرز اور ٹیکنیشینز کے استعفے بھی التوا میں ہیں. تو یہ سیریس ہوتی جا رہی ہے, سیریس ہوتی جا رہی ہے. اور ہم جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ PIA ڈائریکٹ پیرس فلائٹ اور گوادر بھی اب شروع ہو گئی ہے. تو ایکسپینڈ کرنے میں یہ ہمیں ٹیکنیشینز اور جتنی بھی سٹاف ہے اس کی اور زیادہ ضرورت ہے. اور جہاں ضرورت زیادہ ہے وہیں لوگ سب ریزائن کر رہے ہیں. اور دیکھیں ایک طرف آپ PIA کی پرائیویٹائزیشن کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اس میں بھی آپ کو سکسیس نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ پروفیٹیبل ادارہ نہیں ہے. جو انویسٹرز آ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں PIA کو. دوسری طرف آپ ایکسپینشن بھی چاہ رہے ہیں, PIA کو اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گوادر لینڈ کی ہے فلائٹ, پھر آپ دیکھیں پیرس کی طرف بھی لینڈ کی ہے اور دیگر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ دیگر یورپ کے ملکوں میں بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جائے گی. لیکن جو ادارے کے اندر جو صورتحال ہے, لوگوں کو جاب سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج وہ آ رہے ہیں آفس, کل ہو سکتا ہے ان کو نکال دیا جائے. سیاسی طور پر بھی معاملات بہت سے ہوتے ہیں ایسے اداروں میں, سیاسی بھرتیاں بھی کی جاتی ہیں. اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حفیظ صاحب نے, ترجمان PIA ہے. السلام علیکم عبداللہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. یہ بتائیے کہ قومی ایئر لائن سے اتنی بڑی تعداد میں انجینئرز ٹیکنیشینز اگر ریزائن کر دیں گے تو کیسے چلے گی, اور اس ریزگنیشنز کی وجوہات کیا ہے؟ بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ, اٹس آلویز اے پلیجر آپ کے شو پہ آنے کے لیے. دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ابھی اس ٹائم پہ نا جب کووڈ کے اثرات اب تقریباً ختم ہو گئے تو ایویشن انڈسٹری دوبارہ بوم کی طرف جانا شروع ہوئی ہے. اور گلف اور خلیجی ممالک کے اندر بڑی اس ٹائم پہ مانگ ہے ایک ٹیکنیکلی جو ایویشن کمرشل ایویشن کے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے. تو وہ آبویسلی ڈیمانڈ ڈرائیو کر رہی ہے پاکستان سے بہت سارے انجینئرز کا انخلا جو کہ یہاں سے بیٹر اپرچونیٹیز کے لیے باہر جا رہے ہیں. تو یہ مین ریزن ہے کہ آپ وہاں پہ ایک ڈیمانڈ کریٹ ہونا شروع ہے, بیکاز جس طرح ایویشن اور جس طرح نیٹ ورک ایئر لائنس اپنے بڑھاتی جا رہی ہیں تو آبویسلی ان کو پھر یہ انجینئرز اور ٹیکنیشینز اور پائلٹس تینوں کی کمی ہوگی. لیکن سر ہم باقی ایئر لائنز میں تو ایسا نہیں دیکھ رہے, کوئی نمبرز ایسے نہیں آ رہے کہ ایئر سیال لیں یا 45 آپ دیکھیں کہ انجینئرز ہیں, 65 ٹیکنیشینز ہیں. کیا ود ان انٹرنلی PIA کی کچھ چیزیں ہیں ایسی جس سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے؟ دیکھیں 2 سال میں یہ نمبر ہے, یہ 1 سال نہیں ہے, تقریباً 2 یا 2.5 سال کے عرصے کے اوپر محیط ہے. اور یہ صرف PIA کے ساتھ نہیں ہے, یہ باقی ایئر لائنوں کے ساتھ بھی. جس طرح میں نے آپ کو ایک بات بتایا کہ اس ٹائم پہ نا جو ٹیکنیکل فیلڈ کے لوگ ہیں کمرشل ایویشن میں, ان کی ایک شدید قلت ہے پاکستان کے اندر بھی, پاکستان سے باہر بھی. اگر آپ دیگر ایئر لائنوں سے پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کو بھی پائلٹس کی کمی کا سامنا ہے, ان کو کوالیفائڈ انجینئرز کی کمی کا سامنا ہے. تو اس کا مطلب آپ ہائرنگ کرنے جائیں گے, پھر ہائرنگ کریں گے آپ, جاب اپرچونٹی ہے PIA. اچھا, اب یہ چیز ہمیں سمجھنی اس لیے پڑے گی بیکاز PIA کے اوپر ہائرنگ فریز ہے 2017-18 سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. اور چونکہ اب PIA پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے تو اس ٹائم پہ آبویسلی کوئی بھی ہائرنگ اس طرح کے کسی چیز کا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس ٹائم پہ ابھی نہیں سوچ رہے, بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ PIA کو پرائیویٹائز ہونا ہے اور پرائیویٹائزیشن کے لیے PIA کا جو ہیڈ کاؤنٹ ہے وہ اگر برابر یا کم رکھنے کی ضرورت ہے, بیکاز وہ اس کو اٹریکٹیو بناتا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے جو کہ ہمیں کر رہا ہے. جو ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو آپ نے دیگر ایئر لائنوں کو کہا, دیگر ایئر لائنیں کرتی ہیں کہ جو PIA کے انجینئرز یا PIA کے پائلٹ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں وہ ان کو ہائر کر لیتی ہیں اور وہ 65-67 سال کی عمر تک وہ ان کے پاس وہاں پہ کام کرتے ہیں. PIA کے ساتھ چیلنج یہ ہے کہ PIA کو نئی لوگ شاید میرے خیال میں, تو یہ ریزگنیشن جنہوں نے دیا ہے اس میں تعداد 40, 40, 50 سے ابو لوگوں کی ہے جو ریٹائر ہونے کے جن کا ٹائم ہو گیا تھا.
نہیں یہ ریٹائرمنٹ والے نہیں ہیں جی, یہ ریزگنیشن والے. ریٹائرمنٹ والے لوگ جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہے, وہ اس کی تعداد ہے, لیکن وہ تو ایک نیچرل اٹریشن جس کو بولتے ہیں کہ سپر انوویشن کے اوپر جاتے ہیں اور 60 پہ وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, جو کہ گورنمنٹ کے رولز ہیں. کیا کب اس سچویشن کو بہتر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں آپ عبداللہ حفیظ صاحب؟ جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. بھائی دیکھیں بات تو یہ ہے کہ پی از انڈر فائر ناٹ سنس 2 years, ناٹ سنس کووڈ, بٹ اس سے پہلے سے یہ ہو رہا ہے. اور ایک انٹرنیشنل فلائٹ جہاں ہم کہاں ایمریٹس کو اور ٹرین کیا کرتے تھے, وہ کوالٹی عبداللہ صاحب کب واپس پی آئی اے کا جو ایک زمانے میں سٹینڈرڈ تھا وہ واپس آتے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں اور کب دیکھ رہے ہیں؟ عبداللہ صاحب نے ہمیں جو بنیادی بات تھی وہ بتا دی. اب کیونکہ دیگر ایئر لائنز میں اپرچونٹی ان کو ملتی ہے تو چلے جاتے ہیں, لیکن اب ہائرنگ کرنی ہے نہیں, انہوں نے کہا تو فیس ہوئی ہوئی ہے تو ہائرنگ بھی نہیں ہوگی, لوڈ زیادہ پڑے گا جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے اوپر, اور ٹکٹ پرائسز آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کیا کہاں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن